اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، پہلا میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا، اور دوسرا فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ یہاں سنت کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سنت جس پہ عمل لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا ہو، اور جو بندہ ایسے وقت میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کرے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے اس سنت کو زندہ کیا۔ اور تیسرا بندہ جسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ فرمایا ہماری ذات پاک پہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں بھی تکالیف، مصائب، رنج و ملال، آفات و بلیات کی تپش سے بچنے کے لیے، اور قیامت والے دن عرش الہی کے سائے کے حصول کے لیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کرتے رہا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، آج کے سلسلہ علم و ادب میں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی مبارک اور پیاری سنت امامہ شریف باندھنا جو ہے اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ امامہ شریف باندھنے کی فضیلت بھی، اور اس کے ساتھ امامہ شریف سے ریلیٹڈ جو مسائل اور احکام ہیں وہ بھی انشاءاللہ وقت مقررہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے امامہ، اس کے عین کے نیچے زیر ہے، یہ لفظ امامہ نہیں ہے بلکہ صحیح تلفظ اس کا امامہ ہے، اور اسے ہماری بولی میں پگڑی بھی کہتے ہیں، عام بولی میں دستار بھی کہتے ہیں، پنجابی کے اندر اور اس کو پگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پگڑی باندھنا، امامہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ امامہ شریف جو ہے اس کی جو شرعی طور پر مقدار ہے، سائز ہے، اس کے لیے صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 پیچ اگر کپڑے سے لپیٹے جائیں سر کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، تو وہ امامے کے حکم میں ہے۔ تو یعنی یہ کم از کم اس کا سائز ہے کہ جس سے ٹوپی کے اوپر 3 اس کے پیج آ جائیں، 3 پھیرے آ جائیں، تو وہ شرعی طور پر اگر امام شریف کی نیت سے باندھا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی سنت امامہ کا ثواب بھی پائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ کپڑا سر کو ڈھانپ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو امامہ کہا جاتا ہے۔ امامہ شریف باندھنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ ابو البشر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سر انور پر امامہ شریف باندھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف باندھنا، آگے بھی آپ انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ سماعت کریں گے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر انور پہ جبریل امین نے باندھا۔ اور جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات و ارشادات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ملائکہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے حکم ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین نووی شافعی شارح صحیح مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب
جب کسی شخص کو سردار بناتے اپنے قبیلے کا، اپنی جماعت کا، اپنے علاقے کا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ قد عمما، یعنی اسے امامہ پہنایا گیا۔ ہمارے علاقوں کے اندر بھی، خطہ پنجاب میں، دیگر میں یہ ہوتا ہے جی کہ جیسے باپ فوت ہوتا ہے تو عمومی طور پہ چہلم کے موقع پر کہتے ہیں کہ باپ کی دستار جو ہے وہ اب اس بڑے بیٹے کے سر پہ رکھ دی گئی، مراد یہ ہے کہ گھر کی سربراہی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی گئی۔ تو عرب والے بھی امامہ شریف جو تھا وہ سرداری کی علامت سمجھتے تھے، اور جب کسی کو سردار بناتے، قبیلے کا سربراہ بناتے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے کہ اسے امامہ پہنا دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ امامہ شریف باندھنا فضائل اور سنت اور جو برکات آپ سنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ سے، مدتوں سے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ وقار کی نشانی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ عربوں کے متعلقہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کو 4 چیزوں سے خاص کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ بیان کرتے العمائم تیجانوہا، کہ امام عرب کے تاج ہیں۔ نمبر 2 زرہیں جو ہیں وہ ان کی دیواریں ہیں، اور نمبر 3 تلواریں عرب کی چادریں ہیں، اور نمبر 4 شعر ان کے دیوان ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ شریف باندھنا، احتبا کرنا، سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان گھٹنوں کے گرد چادر کو باندھ دینا اور پھر حلقہ کر کے بیٹھنا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اسے حالت احتبا کہتے ہیں۔ اور جوتے پہننا، یعنی امامہ باندھنا، احتبا کرنا اور جوتے پہننا، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ عرب کا طریقہ ہے، یہ وہ کام ہے جو عجم میں نہ تھے، اور امامہ شریف باندھنا تو اسلام کی ابتدا ہی سے ہے کہ جو اب تک بھی جاری و ساری ہے۔ امامہ شریف کی اہمیت کے لیے ایک مسلمان کو جاننے، ماننے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ سیدنا امام محمد بن جعفر قطانی حسنی علیہ رحمت فرماتے ہیں، جو چیز اسلام کا شعار یعنی علامت ہو اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی ہو، اور دلائل شرعیہ میں استحبابی طور پہ جس کے عمل کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے، ہر فرد سے مطالبہ کیا گیا ہو، اور ہر دن ہر زمانے میں جس کی مشروعیت پر آئمہ دین کا اتفاق ہو، جیسے امامہ شریف، تو ایسی چیز لوگوں کے ترک کر دینے سے ختم نہیں ہو سکتی، اور ایسی سنت عظیمہ کو بالکل چھوڑ دینا بہت برا ہے، اور اس کے ترک پہ ہمیشگی اختیار کر لینا، خصوصاً نمازوں، عیدین، مسجد کی حاضری اور لوگوں کی محفلوں میں اس کا ترک کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں سنتوں سے ایک سنت کو ختم کرنا اور اس کے مقابلے میں کسی غیر سنت یعنی بدعت کو زندہ کرنا ہے۔ اچھا، امامہ شریف کے بارے میں حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کے بھی مختلف اقوال ہیں۔ امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، العمائم تیجان العرب، یعنی امام پگڑیاں عرب کے تاج ہیں۔ امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، تمام جمال الرجل فی عمتہ، یعنی کہ آدمی کے حسن و جمال کی تکمیل اس کے امام ہی سے ہوتی ہے۔ احباب گرامی قدر، امامہ شریف جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سر انوے پہ جبریل امین نے باندھا۔ ہمیں تفاسیر کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیگر رسل و انبیاء اور حدیث سے بھی کہ دیگر رسل و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے مبارک سروں پر امامہ شریف کو شرف بخشتے تھے۔ قرآن پاک میں ایک تابوت کا ذکر ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل اس کے اپنے لیے بہت بڑا برکت کا مرکز سمجھتے تھے،
اور جب بھی دشمنوں سے جنگ و قتال ہوتا تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر وہ دعا کرتے اور اس کی برکت سے اللہ کریم انہیں فتح عطا فرماتا۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ تابوت سکینہ میں رسل و انبیاء علیہم السلام کے تبرکات تھے۔ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تابوت تھا۔ اس کے اندر تورات شریف جو الواح یعنی تختیوں پر نازل ہوئی تھی اس کے بعض حصے تھے، اور اس کے اندر من اور سلوہ، یہ دو کھانے، دو ڈشیں جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اترتی تھیں، یہ اس کے اندر تھیں۔ اور پھر اس کے اندر جو مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ اس تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امامے بھی تابوت سکینہ کے اندر موجود تھے۔ تو جہاں تبرکات کی فضیلت و اہمیت تابوت سکینہ سے ظاہر ہوتی ہے، وہیں تابوت سکینہ میں موجود اشیاء کی جو فہرست ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام بھی امامہ شریف باندھتے تھے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنے سر انور پر امامہ شریف کو شرف عطا فرمایا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ حضرات رسل و انبیاء علیہ السلام کا یہ مبارک عمل رہا کہ وہ امامہ شریف باندھتے، بلکہ غزوہ بدر، غزوہ حنین اور غزوہ احد، اس کے بارے میں واضح ترین روایات کے اندر موجود ہے کہ جو فرشتے بدر و حنین اور میدان احد کے اندر اترے، جن میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام بھی موجود تھے، تو ان کے سروں پر امامے تھے۔ اچھا، ان اماموں کے کلر جو ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے اور میں آج ہی کی نشست میں اس عنوان کی تکمیل چاہتا ہوں، تو اس کے اندر جو اقوال ہمیں مفسرین کرام کے نقل کردہ نظر آتے ہیں، تفسیر خازن سے، تفسیر جلالین سے و دیگر تفاسیر سے، وہ جو کلر علماء نے نقل فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 کہ سیاہ رنگ کے امامے فرشتوں کے سروں پر، نمبر 2 سفید رنگ کے امامے، نمبر 3 زرد رنگ کے امامے، اور نمبر 4 سبز رنگ کے امامے۔ اور پھر ان اماموں کے بارے میں یہ بھی کہ انہوں نے پیچھے اپنے شملے لٹکائے ہوئے تھے جو ملائکہ بدر و حنین اور احد کے اندر نازل ہوئے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرشتوں کا بھی شعار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنگ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سیاہ امامے تھے، اور سرکار ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بدر کے روز فرشتوں کی نشانی سفید امامے اور حنین کے روز فرشتوں کی نشانی سبز رنگ کے امامے تھے۔ یہ تفسیر خازن کے اندر سورہ انفال کی آیت کے تحت اور تفسیر بغوی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت امام محمد بن یوسف شامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ محمد بن سعد کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بدر کے روز فرشتے ابلق گھوڑوں پر چتکبرے اس طرح اترے تھے کہ انہوں نے سبز، زرد اور سرخ نورانی امامے اس طرح باندھے رکھے تھے کہ جن کے شملے ان کے کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ فرشتے مسلح ہو کر بھی آئے، اور نمبر 2 فرشتے اپنے سروں پر امامے پہن کر آئے۔ تو امامہ شریف جس طرح حضرات رسل و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتیں ہیں، اسی طریقہ کے ساتھ سروں پر پگڑیاں باندھنا یہ فرشتوں کا طریقہ بھی رہا۔ بلکہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن معاذ وہ بختور صحابی ہیں کہ پورا مدینہ شریف فرشتوں سے بھر گیا تھا اس دن جب ان کا جنازہ مبارک اٹھایا گیا، اور ان کے جنازے میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام بھی موجود تھے،
اور انہی کے بارے میں اس دن کے لیے روایت درج ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام استبرق یعنی موٹے ریشمی کپڑے کا امامہ شریف باندھے ہوئے تشریف لائے تھے۔ احباب گرامی قدر، یہ اہمیتیں ہیں سر پر امامہ باندھنے کی۔ معززین کے، مقربین کے، رسل و انبیاء اور ملائکہ کے یہ طریقے رہے ہیں کہ وہ اپنے سروں پر امامہ شریف سجائے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، احادیث طیبات کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ امامہ شریف باندھنے کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا ترغیب ہمیں دی ہے اور اس کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ یہ عمدۃ القاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہاں امامہ باندھنا سنت ہے۔ دوسری روایت سماعت فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتموا تزداد حلما، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ حلم تحمل کو، بردباری کو کہتے ہیں۔ اور یہی روایت حضرت سیدنا اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہ پہلی روایت امام طبرانی نے معجم کبیر میں، اور دوسری روایت جو ہے علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال کے اندر نقل کی۔ حضرت امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں کیونکہ ظاہری وضاقتہ کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے، نیز غصے، جذباتی پن اور خسیس حرکات سے بچاتا ہے۔ یعنی جب ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق ہوگی تو اس کی برکات یہ ہوں گی۔ تو حلم اور بردباری کے اندر جو اضافہ ہے، جس بندے میں تحمل ہوگا، حلم ہوگا، وہ بڑی بابرکت چیز ہے، کسی کو حلم مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ مبارک سنت امامہ شریف حلم، تحمل و بردباری میں اضافے کا سبب ہے۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرفوعاً روایت ہے کہ فرمایا، وَاعْتَمُّوا تَحْلِمُوا، امامے باندھو بردبار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک اور روایت سماعت فرمائیے، اور بڑے ہی غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا کہ فرمایا، تعمموا تزداد جمالا، وہاں تھا تزداد حلما، یہاں ہے تزداد جمالا، امامے باندھو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ امامہ شریف جو ہے وہ حسن و جمال میں اضافے کا سبب ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسب معمول جو وزٹ فرماتے تھے، رات کو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ایک عورت نے اشعار میں ایک شخص کا ذکر کیا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو اس شخص کو طلب فرمایا۔ یہ بڑا خوبصورت بالوں اور حسین چہرے والا شخص تھا۔ آپ نے اسے بال کٹوانے کا حکم دیا، اس نے بال کٹوا دیے، مگر اس کی پیشانی کھل گئی، اور پیشانی کھل جانے کے سبب وہ مزید خوبصورت لگنے لگا۔ تو آپ نے اسے امامہ شریف باندھنے کا حکم دیا تاکہ اس کی پیشانی چھپ جائے، اور جب اس نے امامہ باندھا تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا۔ بالآخر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بصرہ بھیج دیا۔ اسی طرح امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ احمد بن محمد اندلسی علیہ رحمت نے نقل کیا، اجمل الناس اذا اتم، وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی بڑے حسین تھے،
لیکن جب وہ امامہ باندھا کرتے تھے تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ تو یہ اس روایت مبارکہ کے تحت دو باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں کہ فرما امامہ باندھو، اس سے تمہارے جمال میں، حسن کے اندر اضافہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتموا تزداد حلما والعمائم تیجان العرب، یعنی امام باندھو، تمہاری بردباری قوت برداشت میں اضافہ ہوگا اور امام عرب کے تاج ہیں۔ یہی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا۔ امام مناوی رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں اہل عرب کے لیے امام تاج شاہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں اماموں والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اکثر لوگ ننگے سر یا ٹوپی پہنتے ہیں۔ آئیے ایک چھٹے نمبر پر روایت سماعت کیجیے۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جان عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمائم تیجان العرب، یعنی امام عرب کے تاج ہیں۔ اس حدیث کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر نقل کیا۔ امام مناوی رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں اماموں کو تاج اس لیے فرمایا کہ اس میں عزت، خوبصورتی، ہیبت اور وقار ہے۔ جیسا کہ بادشاہوں کے تاج انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، اسی طرح امامے بھی عام لوگوں سے امامہ باندھنے والے کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ روایت سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے امیر المومنین سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر انور پر امامہ باندھا، اور اس امامے کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحاب رکھا، اور جب حضور علیہ السلام مولا علی کے سر انور پر امامہ باندھا تو ارشاد فرمایا اے علی امام عرب کے تاج ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کو بھی امام علی متقی ہندی نے کنز العمال کے اندر نقل کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف باندھنا بھی سنت ہے، اور پھر دوسرے کے سر پر امامہ عطا کرتے ہوئے یہ بھی ہمارے سرکار کی سنت ہے، جس طرح سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سر انور پر اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا۔ 8ویں نمبر پہ روایت سماعت کیجیے، یہ بھی کنز العمال میں ہے، اور اس کے راوی بھی شیر خدا مشکل کشا سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجدوں میں بغیر امامے اور امامے باندھ کر آیا کرو، اس لیے کہ امام مسلمانوں کے تاج ہیں۔ اب آپ کو حیرانگی ہوئی ہوگی کہ اماموں کے بغیر بھی آیا کرو اور امام باندھ کر بھی آیا کرو، تو دراصل یہ فرمان اقدس اس دور کے حالات کے سبب ہے کہ اگر کسی کے پاس امامہ شریف باندھنے کا کپڑا میسر نہیں تو وہ اس وجہ سے مسجد کی حاضری اور جماعت کو ترک نہ کرے۔ اگر کسی کے پاس امامہ نہیں ہے، کپڑا خریدنے کے جو امامے میں استعمال ہو پیسے بھی نہیں ہیں، تو وہ بغیر امامے کے ہی مسجد میں آ جائے، حاضری ترک نہ کرے۔ اور جن کے پاس امامے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اچھا پہلی حدیثوں میں تھا تیجان العرب کہ اسے عرب کے تاج فرمایا، اس حدیث کے اندر اسے عام مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے تاج ہیں۔ تو امامہ شریف باندھ کر مسجد کے اندر آؤ۔ آگے بڑھیے، یہ حدیث شریف جو آگے سنا رہا ہوں 9ویں نمبر پر، یہ کنز العمال کے اندر ہے، اور حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامامۃ علی القلنسوۃ
ٹوپی پر پگڑی باندھنا، فصل ما بیننا و بین المشرکین، ہمارے اور مشرکین کے درمیان امتیازی علامت ہے۔ یعطا یوم القیامت بکل کورۃ یدورها علی رأسہ نورا، امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیچ کے بدلے کے دن ایک نور عطا فرمایا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں دو باتیں جو ہیں وہ ذکر فرمائی گئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ امامہ شریف جو ہے وہ ٹوپی پر باندھا جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بندہ ننگے سر رہتا ہے، کوئی ننگے سر ہے، تو ننگے سر کی وجہ سے معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اسے کافر یا مشرک کے طریقے پر ہم مسلمان کو کہیں گے، کیونکہ ننگے سر رہنا خالصتاً کو مشرکین کی علامت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی پگڑیاں باندھتے تھے، تو فرما اپنی علامت جو ہے، امتیاز جو ہے، فرق جو ہے اسے قائم رکھو کہ وہ ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھتے ہیں اور تم ٹوپی پر امامہ باندھو۔ اس کے لیے جو ٹوپی سر پہ رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی خاص تاکید نہیں، حکم نہیں کہ فلاں ہی کی قسم کی ہو، مثلاً کہ یہ کہ وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہو یا وہ کپڑے ہی کی ہو۔ جو بھی پاک صاف چیز سے بنی ہوئی ٹوپی ہے تو سنت کی نیت سے سر پہ رکھ کے اس پر امامہ شریف باندھا جائے۔ اور دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ جتنے پیچ امام شریف کے سر پہ بندہ وہ باندھتا ہے تو وہ ہر پیچ قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ فضیلت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے سے۔ 10ویں نمبر پر ایک روایت اسی سے ریلیٹڈ سن لیجئے، جس کو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو، تمہاری بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، اور جو امامہ باندھے اسے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی، اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیچ کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ باندھنے پر ہر پیچ، ہر پھیرے پر ایک نیکی، اور اب اس کو کھولا ہے کہ دوبارہ صحیح کر کے باندھیں یا دوسرا باندھیں، تو اب اس ہر بار ایک کھولنے پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا جو ایک گناہ ہے اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ برکت و فضیلت ہے امامہ شریف باندھنے کی۔ بڑی اہم ترین حدیث امامہ شریف کے حوالے سے کنز الامال شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، العمائم وقار للمؤمن، فرمایا امام مسلمانوں کا وقار، وعز للعرب، اور عرب کی عزت ہیں، مسلمان کا وقار اور عرب کی عزت ہیں۔ فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَائِمَهَا وَضَعَتْ عِزَّهَا، ارشاد فرمایا جب عرب امامے باندھنا چھوڑ دیں گے تو اپنی عزت اتار دیں گے۔ تو مسلمانوں کا وقار ہے امامہ شریف باندھنا، اور عرب کی عزت اسے قرار دیا، اور جب یہ ترک کر دیں گے تو ہم اپنی عزت اتار دیں گے۔ 12ویں نمبر پر روایت سماعت کیجئے، حضرت سرکار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمائم تیجان العرب فَإِذَا وَضَعُوا الْعَمَائِمَ وَضَعَ اللَّهُ عِزَّهُمْ، یعنی تاج ہیں، پس جب وہ یعنی عرب امامے اتار دیں گے تو اللہ تعالی ان کی عزت ختم فرما دے گا۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث شریف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اماموں کو تاج اس لیے فرمایا
کہ یہ تاج کے قائم مقام ہے، اور شک کوئی نہیں ہے کہ جو بندہ امامہ شریف سنت سمجھ کے سر پہ باندھے، بقیہ لوگوں سے اس کا ایک امتیاز قائم ہوتا ہے۔ امام شریف کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایک وکری ٹور ہے کہ عام لوگوں کے اندر کو ٹوپی لے کر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو لیکن امامہ شریف والا جو ہے وہ نظر آئے یا ان میں بیٹھا ہو تو اس کا ایک الگ وقار جھلک رہا ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، سرکار کی سنت ہے، رسول انبیاء کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، عرب کے تاج ہیں، مسلمانوں کے تاج ہیں، یہ ساری روایات آپ سماعت فرما چکے۔ 13ویں نمبر پہ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمہ اللہ مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقے کے کچھ کپڑے لے کر تشریف لائے۔ سرکار کا معمول مبارک تھا، کوئی چیز خدمت والا میں آتی تو صحابہ کرام میں تقسیم فرماتے، تو یہ کپڑے خالصتاً صدقے کی مد میں تھے، تو ضرورت مندوں کو عطا فرمائے جا رہے تھے، اور تقسیم کیا ان کپڑوں کو اور فرمایا اعتموا خالفوا علی الامم قبلکم، امامے باندھو اگلی امتوں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، ان کی مخالفت کرو کیونکہ وہ امامے نہیں باندھتے تھے۔ احباب گرامی قدر، آپ یہ تقریباً 13 حدیث و روایات آپ کے سامنے ابھی تک میں ذکر کر چکا ہوں امام شریف سے ریلیٹڈ، تو بیچ کے اندر ابھی رکتے ہوئے صرف اتنی توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگ اپنی ہر ایک کا ایک طریقہ نیت ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور ہم کسی کے دل کے ارادے کو نہیں جانتے، مگر دیکھنے سننے میں یہ آتا ہے کہ امامہ شریف کی ترغیب دی جائے تو بعض حضرات مثلا بشک مذہبی طبقے کے ساتھ وابستہ ہوں، اگرچہ سارے مسلمان ہی مذہبی ہوتے، سب کا مذہب اسلام ہے، تو ایک اصطلاح ایک عام سی بنی ہوئی کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، تو مثال کے طور پر وہ خطیب و واعظین کی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں، ثناخواں حضرات ہوں، نقیب حضرات ہوں، تو ایسے شعبے سے ریلیٹڈ جو حضرات ہیں، تو اگر امام شریف کی بات کی جائے تو وہ اپنا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے بھائی ٹوپی رکھی ہوئی ہے جی فابہا، لیکن بعض اوقات اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو کرنا مناسب بھی نہیں، اور بعض صورتوں میں وہ سخت گناہ کے زمرے میں بھی داخل ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ تحقیر ہو سنت کی تو پھر فقہاء نے لکھا کہ یہ کفر ہوتا ہے۔ تو مطلب طرح طرح کی عجیب سی باتیں، امامہ فرض نہیں ہے، امامہ واجب نہیں ہے، بالکل یہ درست بات ہے کہ پگڑی باندھنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن ایک عاشق کے لیے، یعنی مثلا ہم اشعار میں نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لب و رخسار کا، حضور کے امامہ اقدس کا، لباس اطہر کا، حضور کے چلنے کا علیہ الصلوۃ والتسلیم، تو جب ان اداؤں پر ہم اشعار پڑھیں یا گفتگو کریں اور عوام سے داد تحسین وصول کریں تو انہی مبارک اداؤں میں ایک ادا آقا علیہ السلام کی سر انور پر امامہ مبارک باندھنا ہے، تو ایک عاشق و محب کے لیے یہ بات کافی تھی اور ہے کہ پاک علیہ السلام نے سر انور پہ باندھا، بلکہ سفر و حضر میں بھی آقا علیہ السلام نے سنت مبارک علیہ سنت متواترہ تک ہے کہ اس کو ترک نہ فرمایا، تو لہٰذا ایک بندہ امامہ شریف نہیں باندھتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن امامہ شریف کی اگر کوئی ترغیب دے رہا ہے تو پھر وہاں ضد نہیں بنتی کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پگڑیوں کو بولتے یہ سکھ باندھتے، تو ابھی تو آپ حدیث سن چکے کہ ٹوپی پر پگڑی باندھو، اور ہمارے اور مشرکوں کے بیچ فرق ہے، تو مشرک بھی پگڑیاں باندھتے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمان پگڑی باندھتا ہے تو اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی سنت سمجھ کر باندھتا ہے، تو لہٰذا غیروں کی پگڑیوں کے ساتھ امام شریف کو مذاق اور طنز کے طور پہ تشبیہ دینا کیا ایک مسلمان کے شایان شان ہے؟ صرف سوالیہ نشان چھوڑ کے آگے گزرنا چاہتا ہوں، اور یہ 14ویں نمبر پر حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالعمائم، اب یہ آپ کلمات طیبات میرے سرکار کے ہیں، علیکم بالعمائم،
تم پر امام لازم ہیں، فَإِنَّهَا سِيمَ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوا لَهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ، یعنی تم پر امام لازم ہیں، بے شک امام ملائکہ کی علامت ہیں، اور امامے کا شملہ، یہ اس کو شملہ کہتے ہیں، پیچھے لٹکاؤ۔ یہی روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا۔ عارف باللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام فرشتوں کی نشانی ہے۔ بدر کے روز فرشتے زرد امامے سجائے شملے لٹکائے نازل ہوئے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امتیوں سے فرشتوں کی صفات سے متصف ہونے کا تقاضا فرما رہے ہیں۔ بہت سارے امور میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ ان کو ان صفات کے ساتھ ان کو متصف کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح الحمدللہ نماز کے اندر صفوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھا جائے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم ایک دن اس پر بھی گفتگو کریں گے، صف بندی کے بارے میں، صفوں کو درست کرنے کے بارے میں، صفوں کی درستگی کی فضیلت، صف کو پر کرنے کی فضیلت، صفوں کو خالی چھوڑنے پر کیا وعیدیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل ایک دن ذکر کریں گے۔ تو یہ جو طریقہ کار اس امت کو ملا، یہ خاص فرشتوں کا طریقہ ہے کہ ملائکہ کی عرشوں پر اس طرح صفیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ملائکہ کا طریقہ للہ الحمد جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک برکت سے اس امت کو عطا فرمایا گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پر جو محدثین کرام نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعمائم، تم پر امام لازم، فإنہا سیم الملائکہ، کہ یہ فرشتوں کی علامت ہیں۔ تو محدثین کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی فرشتوں کی صفت سے متصف ہو جائے۔ اب ایک طرف سرکار اپنی مبارک سنت عطا فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف مزید شوق بڑھا رہے ہیں کہ ملائکہ کے سروں پہ بھی پگڑیاں ہوتی ہیں، تم ان کی صفت سے متصف ہو جاؤ، اس پہ عمل کر لو۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے کی ٹوپی مارکیٹ میں آ جائے، مثال کے طور پہ سردیوں کے سیزن میں اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں یا ملکی سطح کی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کے فنکاروں اور ماڈلز حضرات جو ہوتے ہیں، ان کی تصاویر وہ ٹوپی سر پہ دے کے مثلا تصویر کسی میگزین میں، اخبارات میں یا الیکٹرانک میڈیا پر اس کی تشہیر کر دی، تو اس کو لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ جس طرح چیز بندے کو مفت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا سٹائل چاہے قطع چاہے کیسی، اس کی حیت چاہے کیسی ہو، وہ سر پہ رکھی بھلی معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن رکھنے والے کو چند چیزیں اس کو مطمئن کیے ہوئے ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہ بہت بڑا ہائی لیول کا برانڈ ہے جناب، یہ فلاں کا، یہ یورپ کا، یہ امریکہ کا فلاں جگہ کا، یہ بڑی مہنگی چیز ہے جناب۔ اب اسی شوق کے اندر وہ ٹوپی سر پہ پہن لی۔ اچھا، یا ایک اور زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مثلا کوئی گلوکار، فنکار، کو کھلاڑی اور کوئی اس قسم کے مطلب کہ شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں، یا کھیل، اسی طرح دنیاوی طور پر جو لوگ پرسنالٹی، ٹوپی تمہیں اچھی نہیں لگتی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ٹوپی فلاں جو آدمی ہے وہ پہنتا ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ جو بہت بڑا سٹار ہے وہ یہ پہنتا ہے، وہ کھیل کی دنیا کا سٹار ہو یا فلم و ڈرامے کی دنیا کا سٹار ہو، یہ پہنتا ہے۔ سوچئے اور بار بار سوچئے کہ ملٹی نیشنل کمپنی یا بہت بڑا برانڈ ہو یا کسی مشہور شخصیت نے وہ کسی بھی شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس نے اگر وہ ٹوپی پہنی ہو، اس کا طریقہ، حیت، شکل و شباہت کیسی ہی بھدی ہو، لیکن دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی لو اسٹینڈرڈ کی چیز سر پہ نہیں پہنی، تو پھر امامہ شریف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ تو یہ جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ ہم جن کی اولاد میں سے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام،
ان کے سر پہ جبریل امین نے باندھا ہے، صحابہ کرام نے سروں پہ امامے باندھے، اہل بیت اعظام نے سروں پر امامے باندھے، اولیاء کرام نے سروں پہ امامے باندھے۔ اور پھر یہ حدیث جس پہ ہم رک گئے کہ فرما پگڑیاں باندھو کہ یہ فرشتوں کی علامت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس جگہ کا، یعنی کیسے ہائی درجے کا یہ برانڈ ہے ملائکہ کا، نورانی مخلوق کا، تو امامہ باندھنے میں ہمیں آر کیوں ہو، یا امامہ باندھنے میں جھجک کیوں ہو؟ یہ وضعی اور آپ یوں کہہ لیں جھوٹی موٹی قسم کی خوبصورتیاں لیے پھرتے ہیں، وگرنہ حدیث تو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ فرما پگڑی باندھو، اس سے تمہارے جمال میں اضافہ ہوگا، خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا کرے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سنیے ایک بڑی ایمان افروز روایت، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ کے اندر اس کو لکھا۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، غدیر خم کے دن میرے سر پر حضور سید العالمین علیہ وآلہ وسلم نے امامہ باندھا، اور اس امامے کا شملہ میری پشت پہ لٹکا دیا۔ آگے بھی ایک روایت آپ سن چکے ہیں کہ اس امامے کا نام وہ الگ ہے، صحاب رکھا۔ یہ غدیر خم کے دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کے سر پہ امامہ شریف باندھا، اور اس کا شملہ بھی تھا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ امدنی یوم بدر وحنین بملائکۃ یعتمون هذه العمة وقال ان العمامة حاجزة بین الکفر والایمان۔ مولا مرتضیٰ کے سر پر امامہ شریف باندھ کے شملہ بدر اور حنین چھوڑا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بے شک امامہ کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور یہ حدیث بھی امام بہقی نے لکھی سنن کبریٰ کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں 16ویں نمبر پر، امیر المومنین امام المجاہدین مراد رسول کریم سرکار سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ نے ملاحظہ فرمائے مختلف مقامات پر، ان میں اکثریت ملائکہ کی وہ تھی جو سروں پر پگڑیاں باندھتے ہیں۔ 17ویں نمبر پہ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا عبدالاعلی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا المسلمین امام المتقین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا، جس کا شملہ آپ کی پیٹھ پر تھا۔ پھر فرما ہاکذا فاعتموا فإن العمامة سیم الاسلام وہی حاجزۃ بین المسلمین والمشرکین۔ یہ کنز العمال میں روایت ہے، یعنی امامہ اس طرح باندھو، بے شک امامہ اسلام کی علامت ہے، سیم الاسلام، اسلام کی علامت یعنی نشانی ہے، اور یہ مسلمانوں اور مشرکوں میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ آپ پہلے جو حدیثیں سن چکے ان میں یہ مضمون تھا کہ امام عرب کے تاج ہیں، اہل عرب کے تاج ہیں، پھر تھا کہ امام مسلمانوں کے تاج ہیں۔ اب یہ جو 18ویں نمبر پر حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رحمت عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں، عرب کے تاج بھی ہیں، مسلمانوں کے تاج بھی ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامے فرشتوں کے تاج بھی ہیں۔ کنز العمال کی ایک روایت حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی۔ فطرت جو ہے وہ قدیم سنت کو کہتے ہیں کہ جسے تمام رسل و انبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمایا ہو اور تمام شریعتوں پر اس پر عمل کیا گیا ہو، تو گویا وہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی پیدائش ہی اسی پر ہوئی ہے۔
یہ تعریم اللہ علی قاری حنفی علیہ رحمت نے فطرت کی ہے۔ اب پھر پلٹتے ان کلمات کی طرف، میری امت ہمیشہ فطرت پہ رہے گی جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے باندھیں گے، فطرت پر قائم رہیں گے جب تک وہ ٹوپیوں پر امامے باندھیں گے۔ 20 نمبر پر ہم پہنچ گئے، حدیث سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمہ اللہ مرسلن روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اکرم هذه الامت بالعصائب، یعنی بے شک اللہ تعالی اس امت کو اماموں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اماموں سے مکرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پگڑیوں سے تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ یہ روایت بھی کنز المال کے اندر ہے۔ یہ ہم 21 احادیث اور روایات ابھی تک ذکر کر چکے ہیں امامہ شریف کی فضیلت پر، اور 22ویں عدد پر ہم پہنچتے ہیں۔ خاتم الحفاظ امام جلیل امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل کی، تاجدار عرب و عجم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعمموا فإن الشیاطین لا تتعمم، امامے باندھو بے شک شیاطین امامے نہیں باندھتے۔ بہت بڑی بات ہے، امامے باندھو بے شک شیاطین امامے نہیں باندھتے۔ اس سے اگلی حدیث پاک سماعت کیجئے، اور یہ ابو داؤد شریف سنن ابی داؤد میں کتاب اللباس چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے، فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، یعنی ہم میں اور مشرکوں میں ٹوپیوں پر امامے باندھنے کا فرق ہے۔ یہ حدیث شریف ایک اسی مضمون کی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عبد الرؤوف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت نقل کرتے ہیں، بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا مناسب نہیں، کہ بغیر ٹوپی کے باندھا گیا امامہ کھل جاتا ہے، بالخصوص وضو کرتے وقت، جبکہ ٹوپی پر امامہ مضبوط بندھتا ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں امامہ شریف انبیاء و مرسلین علی نبینا الکریم و علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت اور سادات کرام علیہم الرضوان کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محرم یعنی جو احرام باندھنے والا ہے اس کو محرم کہتے ہیں، کہ محرم قمیص نہ پہنے اور نہ ہی امامہ باندھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امامہ باندھنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عادت تھی، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حالت احرام میں امامہ باندھنے سے منع فرمایا، اور رب ذوالجلال کے اکرام کی وجہ سے احرام میں ننگے سر رہنے کو مشروع فرمایا، یعنی کہ ننگے سر رہنا جو ہے وہ عاجزی کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے، اس لیے احرام کے اندر وہ 2 چادریں لپیٹنا اور پھر ننگے سر رہنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے نہ پہنے، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ یعنی قمیص نہ پہنے اور امامہ نہ باندھے۔ تو امام عبد الرؤوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد اقدس بتا رہا ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام کے غلام حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے سروں پر امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ احباب گرامی قدر، بہت زیادہ برکت اور فضیلت اور اہمیت والی چیز ہے سروں پر امامے باندھنا۔ کم و بیش 22 سے 23 احادیث جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں امامہ شریف باندھنے کی فضیلت پر۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ مضمون مکمل ہو پایا اور ہو پائے گا، لیکن اینڈ پر آپ کو 2 سے 3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں کہ امامہ شریف باندھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔
یہ حدیث مبارکہ امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں نقل کی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعتان بعمامۃ خیر من 70 رکعۃ بلا عمامۃ، یعنی ایسی 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں وہ بغیر امامے والی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ 2 رکعتیں جو بغیر امامے کے پڑھی گئیں وہ امامہ باندھ کر پڑھی گئی، جو 2 رکعتیں ہیں وہ بغیر امامے کے پڑھی گئی 70 رکعتوں سے خیر۔ اور ایک حدیث شریف میں لفظ افضل آیا ہے، یعنی افضل فرمایا گیا ہے کہ وہ بغیر پگڑی کے باندھی گئی 70 رکعتوں سے افضل و بہتر ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اچھا کیا ہو جاتا جی، سر ٹوپی رکھی ہے اور کم از کم 3 پیج آگے تو وہ پگڑی قرار پا گئی، تو پگڑی باندھ کے نماز پڑھنے سے اس کا ثواب کیوں بڑھ جاتا ہے؟ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ تو مشہور امام عبدالرحمن مناوی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ امامہ باندھ کر پڑھی گئی نمازیں ننگے سر پڑھی جانے والی نمازوں سے اس لیے افضل ہیں کہ وہ دراصل نماز بادشاہ حقیقی جل شانہ کے روبرو ادا کی جاتی ہے، اور بغیر زیب و زینت اور خوبصورتی کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا خلاف ادب ہے۔ اچھا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وہ مذاق میں یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے عاجزی کے طور پہ نہیں پگڑی باندھی اور ٹوپی بھی نہیں رکھی، ننگے سر نماز عاجزی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا سوٹ کتنے کا پہنا ہے جی؟ 5-6 ہزار کا۔ گھڑی کتنے کی لگائی ہے؟ 15,000 کی۔ اینک لگاتے ہیں تو کتنے کی؟ انہوں نے کہا وہ بھی ملٹی نیشنل کمپنی کی ہے۔ موبائل کتنے کا جی؟ 1,20,000 کا۔ کمال ہو گیا ہے کہ ایک رہ کے عاجزی ننگے سر میں آ گئی اور باقی ساری چیزوں میں پورا ٹور ٹپا آ گیا ہے۔ تو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اپنی غلطی اور سستی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سنیے۔ یہ حدیث شریف میرے مرشد کریم پیر طریقت حامی شریعت قاسم فیضان غوثیت سرکار سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز اکثر اس حدیث پاک کو بیان فرماتے اور ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرمایا بندہ خدا کم از کم نماز کے وقت تو سر پہ پگڑی رکھا کرو، پگڑی باندھ کے نماز پڑھا کرو۔ پھر اکثر یہ حدیث ہمارے شیخ کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے، آپ بھی سنیے۔ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ فی العمامۃ تعدل ب10,000 حسنہ، یعنی امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اچھا ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث شریف بیان کر کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں پڑھی تو کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 50,000۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ لائل پور کے اندر تمہاری چیز 1,000 2,000 5,000 میں بکتی ہو اور کراچی لے جا کر بیچو تو 50,000 کی بکتی ہو تو کہاں جاؤ گے؟ تو لا والا لوگ یہ کہتے تھے جی کہ کہاں 5-6 ہزار نفع ملنا اور کہاں 50,000، تو 50,000 والے کے لیے مسافت بھی طے کی جا سکتی ہے اور مشقت بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ دنیا کا وہ مال جو دنیا ہی میں رہ جانا ہے، اس کے حصول اور اس کے اضافے کے لیے طول سفر بھی منظور ہے، اذیت سفر بھی منظور ہے، مشقت بھی منظور ہے، اور یہاں صرف چند روپے خرچ کر کے ایک کپڑا لینا ہے کہ جس کے کم از کم 3 طوف 3 پھیرے سر پہ آ جائیں، نیچے ٹوپی ہو، شملہ سنت سمجھ کے چھوڑ لیا جائے، تو ہر نماز پہ 10,000 نیکی اور 5 نمازوں پر 50,000 نیکیاں مفت میں بندہ خدا ملتی ہیں۔ یہ حاصل کرنے کے لیے سعی نہیں کرو گے، اس کے لیے تمہارے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ مالک فرماتا فاستبقوا الخیرات، چنگے کما چنگے بد جاؤ۔ تو لہٰذا سنت ہے امامہ شیف باندھنا، اس سنت کی برکت کو حاصل کیجئے، اور کم از کم جتنے ہمارے آج کے سامعین ہیں یا بعد میں بھی جو اس کو سماعت فرمائیں گے، اور بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ میری
اگلے الفاظ کی تکمیل تک جو شیئر کرنا بھول گئے وہ اس کو کر دیں. پتہ نہیں یہ پیغام آپ کے اس ایک بٹن کی وجہ سے کتنے لوگوں تک مزید چلا جائے، اور کوئی ایک بھی ایسا تیار ہو جائے کہ وہ کم از کم نماز کے وقت سر پہ پگڑی باندھ لیا کرے، تو اتنی بڑی نیکیاں اور انشاءاللہ ہمارے کھاتے میں بھی آئیں گی انشاءاللہ الرحمن. تو امامہ شریف باندھنے کی نیت کیجئے. کل مزید ذکر ہوگا کہ پگڑی باندھ کر نماز پڑھنے کا ثواب. نمبر 2 جمعے والے دن پگڑی باندھنے کا ثواب. نمبر 3 کہ کفن کے اندر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سر پہ جو فوت ہو جائے پگڑی باندھنی چاہیے کہ نہیں. نمبر 4 یہ جو دستار بندیاں ہوتی ہیں حفظ کے موقع پر، دیگر موقع پر، یہ یا جو اس کو خلافت دی جاتی ہے اس کے سر پہ جو دستار بندی ہوتی ہے وہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. پھر یہ بھی کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزارات کے سرانے پگڑیاں رکھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے. اور پھر کل انشاءاللہ الرحمن امام شریف کے رنگوں کے بارے میں کہ کس رنگ کے امامے باندھنا جائز ہیں، کس رنگ کا امامہ باندھنا منع ہے. نیس امامہ شریف میں ٹوپی ننگی رکھنی چاہیے کہ نہیں، اور امامہ شریف کا شملہ جو چھوڑا جاتا ہے یہ اس کے کتنے ہونے چاہیے، اور ان کی لمبائی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. یہ سارے سوالات کے جوابات جاننے کے لیے کل انشاءاللہ آپ ابھی سے نیت کر لیں. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ کل پھر بیٹھیں گے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جو میں نے بتائی ہیں وہ ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو بعض اولیاء اللہ کے جو امام ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ کون کون سے بزرگ کس رنگ کے امامے باندھتے تھے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین. جی جناب زیارت کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں جی، اور چودھری وقاص علی صاحب، حضرت مولانا شعیب قادری صاحب، جناب حافظ ذیشان صاحب، نور آصف صاحب، اور عارف جی، اور رانا رضوان جویہ صاحب. نور آصف صاحب کا سلام لکھا آ رہا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جناب یہ حافظ تنویر اتاری صاحب ہیں، اور جناب علی حسن امینی صاحب، محمد عظیم اعظم علوی صاحب، قاری احسان رضوی صاحب، سعد بابر غالباً، انعام خان صاحب، شعبان محمد شعبان جٹ صاحب، مولانا حافظ نور صاحب، عبدالستار اتاری قادری صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب ندیم اصغر گل صاحب دعا کا فرما رہے ہیں جی، مالک کریم خوش رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے. اویس ناصر صاحب جناب ماشاء اللہ، حافظ محمد مہران صاحب جناب، بلال حبیب صاحب، ملک ذیشان صاحب، ماشاء اللہ محمد مبشر قادری رضوی صاحب جی سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب شہباز رضا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. شیخ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. قاری اجمل صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا جناب. محمد یاسین صاحب، اللہ رب العزت آپ کو غوث پاک کی غلام اولاد عطا فرمائے اپنے محبوب کے صدقے. جناب علامہ محمد شفیق الرحمان قادری رضوی صاحب جناب آپ کو بھی خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل شفا عاجل عطا فرمائے اپنے محبوب کے صدقے میں. مالک ذیشان صاحب سلسلہ دیکھنے والوں کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں جی، مالک کریم جی آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خیر ہم سب کو عطا فرمائے.
ہاں، تنویر اتاری صاحب کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح خشوع و خضوع پیدا ہو نماز ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں، مطلب ننگے سر وغیرہ میں. تو دیکھیں، اگر امامہ شریف خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ ہوتا تو جان عالم علیہ السلام امامہ باندھ کر نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت کہ 10,000 نیکی، اور پھر 2 رکعتیں جو امامہ شریف باندھ کر پڑھی گئیں وہ بغیر رکعتوں کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. تو اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ کہنے والا محض ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، سامنے والے کی جو بات ہے اس کو اگنور کر رہا ہے، اور اپنے ننگے سر رہنے کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ علیل قسم کی دلیلیں دے رہا ہے، یا واقعی اس کو اس طرح خشوع و خضوع ملتا ہے. تو عاجزی کی صورت میں ننگے سر پڑھ سکتے ہیں نماز کے نہیں، اس کا جواب بھی تفصیلی انشاءاللہ کل آئے گا. محمد عثمان علی انصاری صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشارت خان نیازی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید. اچھا، جناب اسرار جوئیہ صاحب نے میرا خیال جتنے یہ نام لکھے ہیں، ڈاکٹر عبدالکریم، محمد مبشر قادری، رضوان، سجاد، عبدالستار قادری، افضل علی، علی اصغر قادری، تو میرا خیال شاید یہ سارے مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے. تو سب کو جناب میری طرف سے بھی سلام، اللہ خوش رکھے آپ سب کو. قاری محمد سہیل صاحب ہیں جی، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب بلال حبیب صاحب سانگلہ سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مالک کریم جی خوش رکھے، میں بھی محتاج دعا ہوں جی. محمد خامس، شاید ایسا میں سمجھ رہا ہوں جی، اور یہ آگے کو پیج ہے غالباً کرم. ماشاءاللہ. میاں بابر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جی، لمحے پینٹ سے، خوش آمدید جی. نور آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جب چھٹی کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا فرما دیا کریں، جب ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کافی دیر تک. ڈھونڈنے والوں کو تو سب کچھ ملتا ہے جناب نور آصف صاحب. بہرحال آپ کا مشورہ درست ہے، اور آپ کو جو مشقت اٹھانی پڑی اس پہ معذرت، وگرنہ ڈھونڈنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے، اور اس جہاں میں ڈھونڈنے والوں کی کمی بہت ہے. ماشاءاللہ، اللہ رب العزت کرم کرے جی. اسرار جوئیہ صاحب نے دعا کے لیے یہاں لکھا ہے. حاجی وقاص ڈوگر صاحب ہیں جناب، حاجی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. صاحب احباب کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے. تو یہ میں گزارش کروں گا کہ آج الحمدللہ رب العالمین مجموعی طور پر کوئی 30 سے زیادہ احادیث ہیں، مجموعی طور پہ مختلف امامے سے ریلیٹڈ اور اس سے دیگر بھی جو ذکر ہوئی ہیں، تو ان کو عام کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو، مطلب جتنے آپ لوگ سننے والے ہوتے ہیں، میں عموماً دیکھتا ہوں کہ کبھی بات کے اندر جب تک ہمارا دعا کا سلسلہ ہو چکا ہوتا ہے تو کبھی کبھار یہ 1000 1500 تک دیکھنے والوں کی تعداد شو ہو رہی ہوتی ہے، پھر آگے بھی ہوتے جاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے شیئر کرتے جائیں گے تو یہ امام شریف کی سنت کو عام کیجئے. تو مطلب ہم تو اب کم از کم والی بات کر رہے ہیں کہ جو نماز کے وقت پگڑی باندھنا ہے، تو اللہ کرے کہ اس کی توفیق سب کو عطا ہو، اور ہمیں بھی اللہ استقامت عطا فرمائے. اچھا، پرنس لقمان صاحب بھی جناب نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید جی. اللہ رب العزت خیر و برکت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. اے پاک پروردگار، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت، کرم اور فضل فرما. جتنے ہم مشغول دعا ہیں، ہم حاضرین کے والدین میں سے کو فوت ہو گیا تو ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. جن کے پاس ماں باپ یا دونوں کی صورت میں نعمت موجود ہے، قدر و خدمت کی توفیق دے، اور انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما.
تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ اے کریم بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ نور کا واسطہ مسلم دنیا کو عزتیں عطا فرما، عالم اسلام کو عزت عطا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ اطہر کا صدقہ کرونا وائرس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، امراض اس مرض کے مریضوں میں معاذ اللہ اضافہ ہو رہا ہے، الہی رحم فرما۔ عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما، پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں میرے مولا سب کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جو اس مرض کی وجہ سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس سلسلے میں جتنے حضرات شامل ہیں، شریک ہیں، دعاؤں کے لیے بھی فرماتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاضری مقبول ہو۔ آج اس تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک سنت کا ذکر ہوا، ہمیں خلوص کے ساتھ اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کی دیگر سنتوں کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ تعالی کل 9:45 بجے پھر آپ کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔